آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے شیطان کے مکر و فریب۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو فی نفس سے ہی برے ہیں، لیکن شیطان نے انسانوں کو ورغلا کر کے ان کاموں کو ان کی نظروں میں صحیح بنا دیا ہے اور اچھا بنا دیا ہے۔ رب کریم کا احسان ہے کہ اس نے قرآن حکیم میں شیطان کے مکر و فریب سے بھی آگاہ فرمایا اور اس سے بچنے کے طریقے بھی ارشاد فرمائے۔ افسوس یہ ہے کہ قرآن و سنت سے دوری کے باعث ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو شیطان کے مکر و فریب کے اندر آ جاتے ہیں، حالانکہ شعور بھی ہے، تدبر بھی ہے، تفکر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی آزمائش کے لیے شیطان کو کھلی چھوٹ دی ہے۔ وہ کافروں کے اوپر تو بغیر کسی روک ٹوک کے حملہ آور ہوتا ہے، جبکہ مسلمانوں کے بارے میں اگر مسلمان صدق کے دل سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں آ جاتا ہے، لیکن مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے، توبہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کی دل کے اوپر قرآن اور احادیث اثر نہیں کرتے۔ شیطان کا اثر کبھی ہو جاتا ہے اور نیکی کا اثر کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان مسلمان کے اوپر اس طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے کہ برے کاموں کو بھی اس کو اچھا کر کے دکھا دیتا ہے، اور مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ حرف آخر بھی ہے اور اچھا بھی ہے، حالانکہ شریعت کی نظر سے اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ کام اچھا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات کریمہ میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ شیطان انسان کا بدترین دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور جب خالق کائنات جل وعلا نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو حکم دیا میرے آدم کو سجدہ کرو، قرآن کہتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتوں نے اکٹھے ہو کر کے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس ابا، سوائے ابلیس کے کہ وہ انکاری ہو گیا، واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تو میری بارگاہ سے نکل جا، یہ پورا واقعہ ہے، یہ اس کو دھتکار کے نکال دیا گیا، فخرج انک رجیم، تو نکل جا، بے شک تو راندا ہوا ہے، مردود ہے، یہاں سے نکل جا، نکال دیا گیا۔ جس وقت وہ نکلنے لگا تو جاتے جاتے کہنے لگا بڑی جسارت اور بے باکی کے ساتھ، ربی بما اغویتنی، اے میرے رب اس چیز کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بھی ضرور ان انسانوں کے لیے زمین میں برے کاموں، نافرمانی کو خوشنما، اچھا دکھائی دینے والا، دلکش بنا دوں گا، یعنی کہ انسانوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دوں گا کہ وہ برائی کو بھی اچھا سمجھیں گے، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ضرور ضرور ان کو گمراہ کروں گا، ہاں إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں ان کے اوپر میرا بس نہیں چلے گا، بقیہ کو میں اپنے دام فریب کے اندر لے آؤں۔ یہ قرآن نے باقاعدہ اس چیز کو بیان کیا کہ شیطان نے بڑی ہی جسارت اور بے باکی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ بات کہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے یہ سارے بندے ہیں، ان کے اوپر شیطان کا کوئی داؤ نہیں چل سکتا، الا من اتبعک،
مگر اے شیطان جو تیرے پیچھے چل پڑے گا، جو خود چل پڑے تیرے پیچھے، بندے تو میرے ہی ہیں سارے، لیکن جو تیرے پیچھے چل پڑے گا تو وہ تیرے قابو میں آ جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ شیطان نے اس وقت اللہ کے سامنے یہ بات کہی تھی، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ میں زمین میں لوگوں کے اعمال کو آراستہ اور پیراستہ کر کے دکھاؤں گا، ان کو بتاؤں گا کہ یہ برائی نہیں ہے، یہ اچھائی ہے، اور وہ اس برائی کو اچھا سمجھ کے کریں گے۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے اوپر میرا داؤ نہیں چل سکے گا۔ یہ شروع سے ہی جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یہ مکالمہ ہوا، تب سے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب شیطان کا جو نشانہ بہت جلدی بن جاتے ہیں وہ کفار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کافروں کے بارے میں فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ، محبوب آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے شیطانوں کو کافروں کی طرف بھیجا، تَعُزُّهُمْ عَزًّا، تو وہ انہیں نافرمانی پر خوب اچھالتے۔ یہ جو شیاطین ہیں کفار کو خوب اچھالتے ہیں۔ تَعُزُّهُمْ عَزًّا کا معنی ہوتا ہے کسی کو بھڑکانا، کسی کو اچھالنا۔ اور مسلمان ہے جس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے، جس وقت اللہ کی پناہ میں آتا ہے۔ لیکن مسلمان کے اوپر بھی بعض اوقات قرآن اور احادیث اثر نہیں کرتا، اس کی ایک وجہ ہے کہ گناہوں کی دلدل کے اندر پھنس جانا اور توبہ ہی نہ کرنا، اللہ کی بارگاہ کے قریب ہی نہ آنا، اور انسان کا دل سخت ہو جائے تو پھر بدی کا اثر کبھی یعنی شیطانی اثر قوت پا جاتا ہے، اور جو نیکی کا اثر ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن کے اندر بیان فرمایا، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہو جائیں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان ان کے اعمال کو آراستہ کر کے دکھائے، تو پھر مسلمان بھی اس کے دام فریب کے اندر آ جاتا ہے۔ تو دوستو انسان کو چاہیے کہ شریعت پر عمل کرے اور گناہوں سے تائب ہو جائے تاکہ رحمت الہی اسے شیطانی اثرات سے محفوظ رکھے۔ یہ مسلمان کو تعلیم ہے۔ اب شیطان کے مکر و فریب کیا ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتے کہ یہ شیطان کا مکر و فریب ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جھوٹ بولنا، جھوٹ پھیلانا جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، یہ شیطان کا ایک بہت بڑا داؤ ہے مسلمان کے پاس۔ ایسے ہی مخلوط نظام تعلیم، لڑکوں اور لڑکیوں کا اکٹھے پڑھنا، بیٹھ کے تعلیم کے نام پہ اکٹھے ہونا، یہ ایک بہت بڑا داؤ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو اکابر کی تشریحات سے روگردانی کرنا، جو ہمارے بزرگان دین نے قرآن و سنت کی تشریحات کی ہیں ان کو پس پشت ڈال کے اپنی رائے کو حرف آخر سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ دیکھیں آج کل تحقیق کا دور ہے، اور جو آلات تحقیق کے ہمارے پاس موجود ہیں بزرگوں کے پاس تو موجود نہیں تھے، لہذا جو آج ہم تحقیق کریں گے یہ حرف آخر ہے، بزرگوں کو تو کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا جال ہے۔ میں تھوڑی تھوڑی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پھیلانا یہ شیطان نے ہمارے واسطے آراستہ کر دیا، یعنی ہم اس برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں۔ اب دیکھیے قرآن پاک کیا کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے، فتبینوا تو اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ جب بھی کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس کو بجائے اس کے کہ آگے بڑھایا جائے، اس کی پہلے تحقیق کرنی چاہیے کہ حقیقت میں ہے یا نہیں ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی سنیے اسی حوالے سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دے، ہر سنی ہوئی بات کے اوپر یقین کر لے، اس کو آگے بڑھا دے۔ لہذا جو شخص بھی کوئی بات کرتا ہے تو اگر اس کی بات
کسی حوالے کے بغیر ہے تو اس کی پہلے جانچ پڑتال کرنی چاہیے، پھر اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اب مسلمانوں کے اندر جو شیطانی دھوکہ اس حوالے سے موجود ہے وہ کیا ہے، ذرا اس کو بھی سن لیجیے۔ ہمارے یہاں وفاداری کے نام پر خصوصاً جو سیاسی جیالے ہوتے ہیں وہ اپنی پارٹی کا دفاع کرتے ہوئے اور اگلی پارٹی کے اوپر تان و تشریح کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری کا ساتھ نبھا رہے ہیں، حالانکہ یہ صراحتاً جھوٹ ہوتا ہے، اس کو جھوٹ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ سوشل اکاؤنٹس ایسے بنائے جاتے ہیں کہ اس کی ہیڈنگ ایسی چلائی جاتی ہے، ایسی بنائی جاتی ہے کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ نہ جانے اس کے اندر کیا ہے، وہ اس کو دیکھنے پر، اس کو سننے پر مجبور ہو جاتا ہے، حالانکہ جو ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے نیچے اس کے مطابق مواد ہوتا ہی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا جھوٹ اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تیسری طرف آئیے، ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے نمائندگان لوگوں سے پیسے بٹور کر کے سنسنی پھیلانے کے لیے لوگوں کے اندر مرچ مسالہ لگا کر کے ہیڈنگ چلاتے اور خبریں لوگوں کے اندر پھیلاتے، یہ جھوٹ ہوتا ہے، حالانکہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ حقیقت اس طرح نہیں ہے، لیکن وہ پھیلا دیتے۔ پھر لوگ بغیر تحقیق کیے قرآن کی باتیں، اس کو حالانکہ وہ قرآن ہوتا نہیں ہے، کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث ہوتی نہیں، کہتے یہ حدیث میں، بزرگ کا قول ہوتا نہیں ہے لیکن یہ بزرگ کا قول ہے، لکھ کر کے آگے شیئر کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی کیا ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے۔ اب یہ شیطان ان تمام کاموں کو ہمارے واسطے آراستہ کر رہا ہے، ہم تو نیکی کر رہے ہیں، ہمارے اندر تو وفاداری ہے، ہم تو اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری کا ساتھ نبھا رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو اویئرنس دے رہے ہیں کہ یہ ملک کے اندر ہو رہا ہے، حالانکہ جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے اور جو کچھ پھیلایا جا رہا ہے یہ سب کچھ جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ تو دوستو، فیک خبریں چلانا، فیک خبر کو آگے بڑھانا، اس کے اندر دینی لحاظ سے بھی نقصان ہے اور دنیاوی لحاظ سے بھی نقصان ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں کہ جس وقت فیک اکاؤنٹ بنا کر کے اور فیک خبریں آگے بڑھائی جاتی ہیں تو پھر کبھی کبھار تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ گال گلوچ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان بھی پکڑ لیتے ہیں اور ملکی سطح تک کے بھی نقصانات سامنے آتے ہیں۔ اگر ہم ایک اصول ذہن نشین کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے اندر جھوٹ کا تناسب کم ہو جائے۔ وہ اصول یہ ہے کہ ہم کوئی بھی بات آگے پھیلاتے ہیں یا کوئی بھی بات کسی کو بتاتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے جانچ پڑتال کر لیں اور دوسرا یہ دیکھ لیں کہ یہ آگے کسی کو بتانی بھی ہے یا نہیں بتانی، اور پھر اس چیز کو ذہن میں رکھیں، جو کچھ بھی ہم بول رہے ہیں اور جو کچھ ہم سوچ کے بولیں گے ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سماعت ہے، کان ہے، یہ آنکھیں ہیں، دیکھ رہی ہیں، اور یہ دل ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگوں کا مواد جمع ہوتا ہے تخیلات کی صورت میں، جو کچھ بھی آتا ہے فرمایا ہر ایک کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ جس وقت بندہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، اس کی لا ریب اور بے عیب کتاب کو مانتے ہیں، تو اس کتاب کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم بولنے سے پہلے توڑ لیں کہ ہم جو بول رہے ہیں، جو آگے بڑھا رہے ہیں، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اس طریقے سے بھی ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ کا تناسب کم ہو سکتا ہے۔ اب دوسری طرف آئیے، شیطان کا ایک جال یہ بھی ہے کہ مخلوط نظام تعلیم کے ذریعے سے وہ ہوس پرستی کو فروغ دے رہا ہے۔ ہماری شریعت کا ایک اصول ہے جس کو بولتے ہیں سد ذرائع۔ میں نے کیا بولا لفظ بولیے ذرا، سد ذرائع۔ سد کا معنی ہوتا ہے بند کرنا اور ذرائع ذریعہ کی جمع، اس کا مطلب ہوتا ہے اسباب، یعنی کچھ کام ایسے بھی ہیں جو فی نفسہ ہی تو اچھے ہیں لیکن ان کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا، تو آگے جا کے اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ برے ہوتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ نے سد ذرائع کے تحت ایک اصول وضع کیا ہے کہ جو فی نفسہ ہی کام اچھا ہو لیکن اس کے آگے جو نتائج ثمرات مرتب ہوں اگر وہ برے ہیں تو اس کام کو چھوڑ دیا جائے، ابھی سے اس کے اوپر جو ہے پہرا دے دیا جائے۔ جیسے ہوس پرستی اور اس کے جتنے بھی اسباب ہیں، شریعت مطہرہ نے اس کے اوپر پہرا اس انداز سے دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں
اپنی آنکھوں کو جھکا لیں، یعنی کوئی بھی مرد کسی کی ماں، بہن، بیوی، بہو، بیٹی کی طرف بری نگاہ سے نہ دیکھے، اور نہ ہی کوئی عورت کسی غیر محرم کو بری نگاہ سے دیکھے۔ یہ شریعت نے ہماری تعلیم کی، تربیت کی ہے۔ اور پھر خواتین کو پردے کا اہتمام یہ شریعت نے بتلایا ہے کہ فتنے کے وقت غیر محرموں کے سامنے یہ اپنا چہرہ نہ کھولیں، اپنا چہرہ لوگوں کو نہ دکھائیں۔ پھر اجنبی مرد اور عورت کا کسی جگہ تنہائی پہ اکٹھے ہونا، شریعت نے اس سے بھی منع کیا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اجنبی مرد اور عورت کسی جگہ بھی تنہا اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور پھر خاتون اپنے محرم کے بغیر اکیلے شرعی سفر کی مقدار سفر بھی نہیں کر سکتی، یہ کہا گیا ہے باقاعدہ۔ اب قرآن مجید برہان رشید سے سنیے ذرا اس حوالے سے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو حکم دیجیے، اپنی بیٹیوں کو حکم دیجیے، اور ایمان والی عورتوں کو حکم دیجیے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ بڑی چادر کا ایک حصہ اپنے چہروں کے اوپر ڈالے رکھیں۔ بڑی چادر کا جلاب، بڑی چادر کو بولتے ہیں، اپنے چہروں کو ان سے ڈھانپ کے رکھیں۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی اس کے ساتھ جوڑیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، یعنی اجنبی مرد اور اجنبی عورت نہ تو کسی دفتر کے اندر میٹنگ کر سکتے ہیں اکیلے، اور نہ ہی کسی چوک چراہے کے اوپر کھڑے ہو کے میٹنگ کر سکتے ہیں۔ اگر کرنا بھی پڑے تو بیچ میں جو ہے وہ جو ادب اور آداب بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ عورت ترش لہجے میں اس مرد سے گفتگو کرے، اب نرم لہجے میں اس مرد سے گفتگو نہ کرے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، کوئی بھی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، یہ شریعت نے کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ تعلیم اپنے اصحاب کے سامنے دہرائی تو ایک صحابی رسول تھے، وہ کھڑے ہو کہنے لگے حضور آپ نے بتایا کہ کوئی بھی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، اکتبت فی غزوۃ کذا و کذا، میرا نام تو فلاں جنگ کے واسطے لکھ دیا گیا، یعنی میں نے غزوے میں جانا ہے، میرا نام لکھ دیا گیا۔ میرے واسطے کیا حکم ہے؟ کیونکہ خرجت امراتی حاجتن، میری جو بیوی ہے وہ حج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ حج کے لیے نکل بھی پڑی، میرے واسطے کیا حکم ہے؟ جہاد کے لیے جاؤں یا پھر اپنی بیوی کے پیچھے چلا جاؤں حج کرنے کے لیے، وہ کیونکہ اکیلی جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فحج مع امراتک، فرمایا جا اپنی بیوی کے ساتھ چلا جا اور اس کے ساتھ جا کے حج کر، تجھے جہاد کا اکیلے ہی ثواب دے دیا جائے۔ اندازہ کیجیے جہاد اسلام کا ایک اہم رکن ہے، سب سے اہم رکن جہاد۔ جہاد ہے تو یہ ہماری مسجد آباد ہے، جہاد ہے تو اسلام کے سارے اشارے ہیں۔ اتنا بڑا رکن اس کے اندر صحابی کا نام لکھ دیا گیا، پھر بھی فرمایا گیا کہ تیری بیوی اکیلے حج کرنے کے لیے نہ جائے، تو اس کے ساتھ جا، یعنی کہ حج جیسی عظیم عبادت بھی عورت کو اکیلے کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنے محرم کے ساتھ جائے گی، یا اس کا شوہر ہوگا یا اس کا پھر کوئی محرم ساتھ ہوگا۔ شریعت نے یہاں تک کہا ہے کہ اس بندے کا جہاد چھڑوا دیا گیا اور اس بندے کو حج کے لیے اس عورت کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ اب ذرا دیکھیے ہم اپنے ادوات کو، ہمارے ہاں جس وقت یہ کو ایجوکیشن کا سلسلہ ہے اور تعلیم کے نام پہ یا اس کے علاوہ مرد و عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ، اور جو ذہن کے اندر وسوسے آتے ہیں، ان وسوسوں کو شیطان ہمارے واسطے کس طریقے سے آراستہ کرتا ہے۔ پہلے جس وقت لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے نا تو پہلا ان کا جواب یہ ہوتا ہے دسیرہ نما کرتے ہیں، ساری دنیا کر رہی ہے، جب ساری دنیا کر رہی دسی کر رہی دکھ رہا وہ گناہ ہو گیا، پہلے لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے۔ دوسرا پھر یہ کہتے ہیں لو جی ان لڑکیاں کو قید کر کے رکھ لیے، انہوں سے بن لیے گا، اگر یہ مردوں کے شانہ بشانہ نہیں چلیں گی تو پھر معاشرہ ترقی کیسے کرے گا؟ کہ جتنے بھی وسوسے ہوتے ہیں شیطان ان کو آراستہ کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا، اس طرح کی کئی باتیں ہیں۔ اب اس کے اوپر دو سوال ہیں۔
جو بندہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ سارا جہان کر دیا ہے، پہلی بات اس سے یہ پوچھی جائے کہ آپ مسلمان ہیں؟ بالکل مسلمان ہیں۔ کلمہ پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کی شریعت نے کیا کہا ہے؟ اس کی شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ تعلیم کے نام پہ کوئی عورت اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلی جائے، اکیلی چلی جائے۔ یہاں پر تو یہ بھی سفر ہوتے ہیں کہ ایک عورت تعلیم کے نام پہ اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں اکیلی جا رہی ہے، اکیلی سفر کر رہی ہے، اور پھر دور دراز علاقوں میں اکیلے سفر کرنا یہ تو ایک معمولی سی بات سمجھی جاتی ہے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کی عزت کو تحفظ اس انداز سے دیا ہے کہ وَلَا تُسَافِرُنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، کوئی بھی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے۔ اور پھر دوسری طرف آئیے، جن لوگوں کو یہ فالو کر رہے ہیں، جن کی پیروی کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے اس نظام کو ترویج دیا ہے، لوگوں کے اندر مشہور کیا ہے، تو کیا ان کے نتائج اچھے نظر آ رہے ہیں؟ فریب تمدن ایک کتاب ہے، فریب تمدن، ذرا اس کا مطالعہ کر لیجیے، فریب تمدن کتاب کا، کہ یہ تمدن کا فریب کیا ہے کہ تعلیم کے نام پہ مرد اور عورتوں کو اکٹھا کر کے، لڑکے اور لڑکیوں کو اکٹھا کر کے، بچے اور بچیوں کو اکٹھا کر کے جو بے حیائی کو فروغ مل رہا ہے، اور اس کے نتائج جو دوسرے ملکوں سے ہماری آنکھوں کے سامنے آئے دن جو خبریں گردش کرتی ہیں، ہمارے کان سنتے ہیں اور آنکھیں دیکھتی بھی ہیں، تو کیا وہ نتائج اچھے ہیں؟ یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جو ہم دوسرے ملکوں سے سنتے ہیں۔ اپنے ملک کی بات کر لیں تو پچھلے جو ایک دو ہفتے گزرے ہیں، جو ہمارے ہاں جو معاملات بنے، جھوٹ بولا گیا یا جھوٹ پھیلایا گیا یا جو کچھ بھی ہوا، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ صرف اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگوں نے تعلیم کے نام پر ہوس پرستی کو جو فروغ دیا ہے، اس کے ذرائع ہم نے بند گوئی نہیں کی ہے۔ ہم نے تعلیم کے نام پر جو اس طرح کی فحاشیوں اور یعنی کہ جتنے بھی عنوانات ہیں، ان کو ہم یہ کہیں کہ بہت اچھا ہو رہا ہے، نہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے اور ایسا ہونا چاہیے، شریعت چلے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس طرح کے بہانے بنا کر کے شیطان ہمارے سامنے ہمارے ہی جو وسوسے ہیں ان کو بطور دلائل پیش کر رہا ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا داؤ ہے، اور یہی شیطان کا سب سے بڑا مکر و فریب ہے کہ انسان کو برائی بھی برائی نظر نہیں آ رہی۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، لیکن وہ ہوتی حقیقت میں کیا ہے؟ برائی۔ تو دوستو، ہمیں اس حوالے سے کہ فحاشی اور عریانی کا دروازہ بند ہو اور ہوس پرستی کا دروازہ بند ہو، بچے اور بچیوں کے لیے علیحدہ سے نظام تعلیم کو فروغ دینا ہوگا، علیحدہ سے ان کے واسطے انتظامات کرنے ہوں گے۔ وہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ جس وقت ہم اپنے گھر سے اس کام کو شروع کریں گے تو معاشرہ جو آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا۔ دیکھیے نا کہ ایک بالغ بچی ہے، وہ کسی بالغ مرد سے تعلیم لے رہی ہے، اور وہ بالغ مرد جو اس کو تعلیم دے بھی رہا ہے، اس کا چہرہ وہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہی ہے، تو اس کے جو نتائج ہیں وہ اچھے تو نہیں ہیں معاشرے میں۔ ٹھیک ہے، ابھی اثر ظاہر نہیں ہو رہے، بعد میں کہیں ہو جائیں گے۔ کئی جگہ آپ نے جو سنا ہوگا کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ اس کی شادی جو ہے وہ ایک طالب علم کے ساتھ ہوتی ہے، بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہوا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہوس پرستی ہے، یہ سد ذرائع جس کو ہم نے فالو نہیں کیا۔ شریعت نے ہمیں ان چیزوں سے روکا، اور یہ شیطان کا مکر و فریب ہے۔ اس حوالے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بہت سارے فرامین ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر شیطان کے مکر و فریب میں سے ایک مکر اور فریب یہ بھی ہے کہ آج کل کے حوالے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ تحقیق ہم خود کرتے ہیں دین کے اندر، ہم خود پڑھیں، خود دیکھیں کہ دین کیا ہے۔ کیا جو ہمارے بزرگوں نے کہا تھا، جو ہمارے بزرگوں نے لکھا تھا، اگر آپ پرانی تفاسیر کو پڑھ کر دیکھیے، علامہ بیضاوی کو پڑھیے، حاشیہ سیالکوٹی کو پڑھیے، آپ امام فخر الدین رازی کو پڑھیے، آپ جو ہے وہ علامہ قونبی کو پڑھیے، جتنے بھی پرانے بزرگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تفاسیر لکھی ہیں، کیا وہ جھوٹ لکھ کر گئے؟ جو انہوں نے تحقیق کی تھی وہ جھوٹ ہے؟ وہ یہ بندے وہ ہیں کہ جو علمی قد جن کا بالکل چھوٹا ہے اور علمی لحاظ سے بالکل بونے ہیں، اور چند اردو کی کتابیں پڑھ کر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق جیسی کسی کی تحقیق ہی نہیں ہے، اور اپنی تحقیق کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کے واسطے جو شریعت کا پیغام ہے وہ سن لیجیے کیا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یکونون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو مذہبی حلیہ بنائے ہوئے ہوں گے، دجال بھی مذہبی حلیہ میں آئے گا، کذابون جھوٹ بولتے ہوں گے، یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ ایسی باتیں کریں گے جو تم نے بھی نہ سنی ہوں گی، تمہارے آباء و اجداد نے بھی نہیں نہ سنی ہوں گی، تم نے بھی اور تمہارے آباء و اجداد اس سے بالکل بے خبر ہوں گے۔ تو فرمایا کہ جس وقت یہ ماحول بنے تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تم نے ان سے بچ کے رہنا ہے، نہ ان کے پاس بیٹھنا ہے، نہ ان کی باتیں سننی ہے۔ لا يُذِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ تو ایسے لوگ جو کہتے ہیں ہمیں کسی امام کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ کی تعلیم چاہیے، نہ امام شافعی کی چاہیے، نہ امام احمد بن حنبل کی چاہیے، نہ ہمیں امام مالک کی چاہیے، دنیا کی کسی فقیہ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خود قرآن و سنت کو پڑھیں گے اور تحقیق کریں گے اور پھر اس کے اوپر عمل کریں گے۔ ایسے لوگوں کے واسطے واضح پیغام ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے واسطے بھی کسی رہنما کی ضرورت ہے۔ اگر آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا پھر ایم فل کا کوئی مقالہ لکھ رہے ہیں، کوئی تھیسس آپ بنا رہے ہیں، تو اس کے واسطے بھی کسی مفتش کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو آپ کا نگران ہوتا ہے، جس کی رہنمائی میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کی رہنمائی میں آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی یہ ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جو مقالہ لکھنے کے واسطے یہ قرآن اور حدیث جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جس وقت آپ اپنی بات لکھ رہے ہو، اپنا مقالہ خود لکھ رہے ہو، آپ کو اپنے استاد کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کی رہنمائی میں لکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اس کے محبوب کا کلام بغیر رہنمائی کے پڑھ لیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس طریقے سے بغیر رہنمائی کے اپنی تحقیق، اپنی عقل کے اوپر شریعت کو تولیں گے، تو پھر جو ہے وہ کوئی جاہل انجینئر پیدا ہوگا، کوئی جاہل ڈاکٹر پیدا ہوگا، کوئی دین سے عاری اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی من مرضی کی تشریحات قرآن و سنت کی کریں گے۔ لہذا یہ بھی شیطان کا ایک مکر و فریب ہے، جس کو برائی، واقعہ حقیقت میں برائی ہے لیکن اچھا کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے پیاروں کے طفیل ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اپنے فضل و احسان کے ساتھ ہمیں نفس و شیطان کے شر سے، تمام مخلوق کے شر سے محفوظ فرمائے، مرتے دم تک شریعت پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آمین۔